اور وہ ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب. غوری صاحب ہمارے آج میں نے غوری صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. امبیسڈر ایکس امبیسڈر ہمیشہ امبیسڈر رہتا ہے, اس کے سینے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری نالج ہوتی ہے, ان معاملات کی بہت ساری کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو وہ نہیں بھی شیئر کر سکتے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عارف. آج آپ لمبی ڈرائیو کے بعد پہنچے؟ میں 400 کلومیٹر گاڑی چلا کے آیا ہوں مشیگن سے. آپ مشیگن سے آ رہے ہیں؟ میں وہاں گیا تھا اپنے پر نواسے کو دیکھنے کی. مگر مشیگن میرا خیال ہے 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے. نہیں, because I go to Detroit. جہاں میری نواسی ہے وہ پورے 400 کلومیٹر. ٹروائے مشیگن, ڈیٹرائٹ سے پہلے. ڈیٹرائٹ سے پہلے آپ ٹرائے جاتے ہیں. آپ ٹرائے جاتے ہیں ایگزیکٹلی. کیونکہ جب میں جایا کرتی ہوتی ہوں, اور اس دفعہ تو میں تھوڑی دیر کے لیے سرکاری مہمان بھی بنی تھی کیونکہ I forgot to take my passport. میں 2 پاسپورٹ لے کے گئی, دونوں میرے بیٹے کے تھے. But then I have Nexus, وہ بھی ایکسپائرڈ تھا, مگر الحمدللہ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ سرکاری مہمان رہی. Whatever I said was, انہوں نے پوچھا کہ امریکن ڈالر کتنے ہیں, میں نے کہا میرے پاس اتنے امریکن کینیڈین ڈالر, میں نے کہا اتنے کینیڈین ڈالر ہیں. انہوں نے میری گاڑی کی تلاشی لی, مجھے اندر مہمان رکھ کے بٹھایا. They let me go respectfully. Wow, that is amazing. They let me go respectfully. Anyways, جی سر, کیونکہ انسان کی یہاں پر قدر ہے. قدر ہے. وہ جو ہمارے نہیں, جو پکڑا جاتا ہے نا اس کی قدر نہیں. آپ کو نہیں پتا اس کو کتنا ٹارچر. اب عافیہ صدیقی کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. عافیہ صدیقی وہ تو معاملہ اور ہے, وہ تو پولیٹیکل. وہ تو عافیہ صدیقی کا تم نے ذکر کیا. عافیہ کو تو ہمارے اس وقت کے ہمارے اپنے بندوں نے پکڑا. مرد آہن مرحوم پرویز مشرف نے CIA کے ہاتھوں بیچا تھا. صحیح. اچھا, میں کرامت اللہ غوری صاحب کا نالج جتنی ہے میری نالج اتنی نہیں, مگر میں فیکٹس کو دیکھتے ہوئے جو آج بھی دیکھتی ہوں. آج کی بہت بڑی خبر ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اونٹیریو کی ایک جیل کے بیچ میں ایک مسلمان تھا, سلمان فقیری, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب اس کا بھائی از فائٹنگ دیٹ کیس, اور اگر پروو ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے اوپر ٹارچر کہتے ہیں کیا گیا تھا, اور پھر اس کو ہاسپٹل موو کرنا چاہیے تھا. شیزوفرینک تھا وہ, اور الٹیمیٹلی ینگ بچہ ہی ڈائیڈ. تو وہ کہتے ہیں جدھر جتھے واس لگ جائے نمبر وہی چلتا رہتا ہے. اینی ویز, سب سے پہلے تو سر آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اب پر نانا بن گئے. شکریہ, میرے پر لگ گئے بھائی. ماشاء اللہ. اب تو میں اڑا پھرتا ہوں. چشم بدور. اللہ تعالیٰ آپ کی سکھ اور خوشیوں کو اسی طرح بڑھائے. آپ اپنے بچوں اللہ کے کا کرم ہے. اللہ کا کرم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. سر میں 2-3 چیزوں کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, اور میں اشخاص کی بجائے میں ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. آج جو سینٹ میں 2 دن پہلے, پہلی بات میں وہ بھی ان سے ضرور کروں گی, پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ ہی سے سوال کر لوں, ایک الٹا سوال کر لوں. آپ جو پینشن لیتے ہیں, یو آر امبیسڈر, ایکس امبیسڈر ہیں, آپ جو پینشن لیتے ہیں روپوں میں لیتے ہیں یا ڈالرز میں لیتے ہیں؟ روپوں میں. آپ روپوں میں لیتے ہیں. بلکہ اس معاملے پہ تو میں نے آج سے کئی برس پہلے جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے جی, تو مجھے یہ معلوم ہوا تھا, کونسلیٹ, ظاہر ہے کہ میں فارن سروس کا آدمی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ کونسلیٹ سے ہمارے کچھ فوج کے افسران کو پینشن ملتی ہے, اور وہ پینشن ملتی ہے ڈالرز میں. تو میں نے صرف المیہ یہی نہیں کہ ڈالر میں ملتی ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ڈالر پہ میں ملتی ہو تو اگر ڈالر 244 کا تو 244 پہ. جس نے جس سال میں ریٹائرمنٹ لی, اگر تب ڈالر 97 میں تھا تو اس کو آج بھی 97 روپے کے عوض $1 ملتا ہے. میرا غم اس کے اوپر ہے. اور اس میں صرف آرمی آفیسرز ہی نہیں ہیں, اس میں آرمی آفیسرز بھی ہیں اور سول سروسز کے آفیسرز بھی ہیں. سول سروس کے وہ آفیسرز ہیں جو 1958 سے پہلے سروس میں آئے تھے. میں نے تو باقاعدہ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھا تھا, اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس حکومت کی میں نے ملازمت کی 36 برس, اسی حکومت کے ملازم یہ وہ لوگ
بھی رہے ہیں جو یہاں ڈالرز میں پینشن لے رہے ہیں، تو مجھے وہ رولز کوٹ کر کے جواب بھجوایا گیا کہ 1958 سے پہلے جو لوگ سول سروس میں آئے تھے وہ اپنی پینشن باہر لے سکتے ہیں۔ میں اتفاق سے 1966 میں اس رول کے اطلاق کے 8 برس بعد سروس میں داخل ہوا تھا، لہذا میری پینشن پاکستان میں ملتی ہے، اور بیوی مجھے وہاں سے اس کو منگوانے کے لیے جو حل جتن کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ہر مہینے پروف کرنا پڑتا ہے میں زندہ ہوں۔ نہیں وہ تو وہ الگ بات ہے، وہ تو وہاں سے ڈالرز نہیں ملتے، مجھے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں جمع کروانے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کو اپنے ٹھیک سر، میں اس چیز میں یہ قائل ہوں کہ اگر آپ کو یہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بٹ اب آپ نے جو کلیئر کیا کہ ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی جس کو ہائر کیا تھا 1958 کے بعد، تو اس نے 58 سے پہلے ان کو باہر، اس کا مطلب ہے کہ جتنے آرمی آفیسرز ہیں اور جتنے سول سروسز کے آفیسرز ہیں جن کو ڈالرز میں ملتی ہے، دے آر اونلی دوز جن کو ہائر کیا گیا تھا 1958 سے پہلے۔ نہیں، سول سرونٹس جو 58 سے پہلے سروس میں آئے تھے، ملٹری آفیسرز اس کے بعد کے بھی یہاں جو زیادہ تر پینشن لے رہے ہیں ڈالرز میں، وہ اس کے بہت بعد سروس میں آئے تھے، لیکن ان کے لیے میں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ ایک ہی حکومت کے ملازمت کرنے والے سول اور فوجی افسران کے ساتھ رویے میں، حکومت کے رویے میں یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہم سول سروس کے، اور میں پاکستان کی اعلیٰ ترین سول سروس کا ملازم تھا، میں پاکستان فارن سروس میں تھا، لیکن میری پینشن وہاں روپے میں ملتی ہے۔ اب ایک اور دوسری جو وضاحت کرنا چاہتی ہوں، اس کا مطلب ہے سول سروسز والے جو 1958 سے پہلے تھے ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ ڈالرز میں لے سکتے تھے، مگر آرمی آفیسرز بے شک انہوں نے 1970 میں بھی جوائن کیا ہو، ان کو ڈالرز میں باہر ملتی ہے۔ اچھا، اب اگر وہ 80 میں آ کے ریٹائر ہو گیا یا 85 میں اگر وہ بندہ آ کے ریٹائر ہوا، تو اس کو آج بھی شرح تبادلہ جو ملتی ہے وہ 85 کے لحاظ سے ملتی ہے، یا آج کی جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس آئی ہیں؟ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانوں کو اور کونسلیٹس کو ہر ماہ پہلی تاریخ کے بعد دفتر خارجہ زر مبادلہ کا ریٹ بتاتا ہے، وہ سرکاری ریٹ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق سارے معاملات ہیں، یعنی سرکاری آج کا جو ریٹ ہے اس کے لحاظ سے سرکاری ریٹ ضروری نہیں ہے کہ سرکاری ریٹ وہی ہو جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، مارکیٹ کا ریٹ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، مگر سرکاری ریٹ جو بھی ہے اس کے لحاظ سے ملتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں پیسے یہاں سے ہم بھی بھجواتے ہیں، جب ہم بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرتے ہیں تو آف کورس اس میں ہمیں ریٹ ڈفرینٹ ملا کرتا ہوتا ہے۔ اچھا، اس ریٹ کے لحاظ سے تو یہ ایک ابہام ختم ہوا کہ وہ کم رقم میں ان کو وہ ریٹ نہیں ملتا جو اس وقت تھا جب وہ ریٹائر ہوئے تھے، صحیح، ان کو وہ ریٹ ملتا ہے جس پر آج زر مبادلہ ہے سرکار کے لیے۔ صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا۔ میرا سر آپ سے ایک سوال ہے کہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے، آپ کو بتائیے شہزاد اکبر کو آپ جانتے ہوں گے؟ میں نے ابھی خبر پڑھی کہ ان پر تیزاب پھینکا گیا۔ نہیں، ابھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں فیملی کے ساتھ تھا اور میرے اوپر تیزاب پھینکا گیا اور میری فیملی بچ گئی اور میں زخمی ہوا ہوں۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ تھنگز آر گوئنگ ان اے ویری بیڈ ڈائریکشن۔ اگر سمجھنے کی بات ہے، ورنہ کون سیکیورٹی گارڈ لے کے پھرے گا؟ بیکاز اگر افراد کو رائٹ نہیں ملے گا تو پھر وحشی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھو بیوی، بہت سیدھی سی بات ہے، جن کے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہے، جن کا ماضی داغدار ہے، وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے چلتے ہیں۔ مجھ جیسا آدمی جس کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے، جس کا ماضی صاف شفاف ہے، مجھے تو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں
میں اپنے ساتھ کسی سیکیورٹی گارڈ کو لے کر چلوں. بہت زبردست آپ نے بات کی سر. میں آپ سے جو پھر آپ کی میں ان پٹ لوں گی. میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں اس ویکینڈ کے اوپر, اور یقیناً میرا ملک جو بھی فیصلہ کرتا ہے, میں یہ کہتی ہوں ملک کو کہ انتہا پسندی نہ کی جائے. وہ جو لوگ رول کر رہے ہیں, آپ انتہا پسندی نہ کریں. آپ کس کس کو اٹھائیں گے, کس کس کو ماریں گے؟ الٹیمیٹلی بندہ جب اگینسٹ بولے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. یہ اور ہمارا دل نہیں چاہتا کہ دس از فیشسٹ. اچھا, میں کسی کا نام لیے بغیر تو لوگوں کے لیے پاکستان سے جب آرڈرز ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے عوام کو اکسایا ہے اور ان کے لیے موت کی سزا کر دی جائے, آپ کے لیے موت اتنی سستی ہے. انفارچونیٹلی ایک کتاب تھی, ریٹائرڈ آفیسر, یہ ISI کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا, کرنل تھے, اور جنرل درانی نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہوا تھا. جنرل درانی had claimed in the book that the Pakistan intelligence agency were kept in the loop regarding the operation Neptune, وہ جو اسامہ بن لادن کا ہوا تھا. ایبٹ آباد میں یہ جو ایک کرنل صاحب تھے جو آج کل یہاں سینٹیاگو میں رہتے ہیں, اور ہی از لیونگ سچ اے لیول. 50 ملین کی باؤنٹی انہوں نے حاصل کی تھی. آئی ڈونٹ نو کہاں تک یہ سچ ہے, کہاں تک یہ غلط ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک آرمی آفیسر تھے عزیز, وہ initially reluctant to record the statement. However, when informed to the consequences, he came and offered his apologies and apparently blew the lid of اقبال's یہ جو کردار تھا اس میں. وہ کہتے ہیں میجر عزیز ان کا نام تھا, اور میجر عزیز اور کرنل اقبال جو تھے they were friends, and he said کہ he came to my home, اور میرے پاس پیٹس تھے چھت کے اوپر. وہ میرے پیٹس کے پاس گئے, کیمرے سے تصویریں اتاری, مگر ایکچولی انہوں نے کیمرے کے ساتھ تصویریں میرے پیٹس کی نہیں اتارنی, انہوں نے سراؤنڈنگ کی اتاری جس میں وہ اسامہ بن لادن کی جگہ بھی آئی تھی. اب میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ جس نے آپ کے ملک کی بے عزتی کرائی, امریکہ نے جو کیا, میں اس کو صحیح غلط کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ملک کے کلاسیفائڈ انفارمیشن پکچرز کو جس نے ٹرانسفر کیا, اینڈ ہی واز سو ویری پریپیئرڈ کہ میں ٹریول بھی کر جاؤں گا. اور یہ کتاب بھی کسی XYZ نے نہیں لکھی ہوئی. دس بک از ریٹن بائی جنرل دورانی صاحب جو ISI کے ساتھ تھے, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے رو کے چیف کے ساتھ مل کے. ٹھیک سر, میں نے ان کا بڑا لمبا انٹرویو کیا تھا, اور بالکل اس کے ساتھ مل کے کی تھی. بٹ میں یہ کہ, اور اس کی پاداش بھی انہوں نے بڑی, سزا بھی انہوں نے بڑی پائی, مگر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرا ان کے ساتھ انٹرویو بڑا لمبا انٹرویو تھا ان کے, میرے بلکہ اس انٹرویو کو بھی واچ کیا گیا تھا, مانیٹر کیا گیا تھا, ان کی حرکت, چلنا پھرنا, ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جنرل دورانی از لیونگ ان پاکستان, جنرل اقبال از لیونگ سچ اے گورجیس گریٹ لائف ان سین ڈیاگو. ان کے موت کے آرڈرز کیوں نہیں ہوئے؟ اب میں آئی گیو اٹ ٹو یو. میرا ایک سوال یہ ہے, ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوا؟ تم اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا واقعہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر ہوا, اس جگہ پر ہوا جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے, وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں اس کی بات ہم اس کو چھوڑیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک غیر ملکی طاقت کو طاقت استعمال کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اب میرا سوال آپ سے, ہم ایک ہی پیج پہ نہیں ہے. یہاں پہ بڑا کہتے ہیں یہ جو کرنل سعید ہیں اقبال, جو اب سینٹیاگو میں ہیں, 50 ملین کی انہوں نے باؤنٹی لی تھی, اور جب یہ پاکستان میں تھے انہوں نے, سعید اقبال ہیڈ اے ویری کاسٹلی وہیکل, 2002 کے لیٹسٹ ماڈل تھا, وچ واز نوائز کنٹرولڈ اینڈ واز پلان ٹو بلڈ اے ہاؤس فار ہز وائف ان بلال ٹاؤن. پھر انہوں نے, بیکاز جب انہوں نے پھر باؤنٹی لے لی 50 ملین کی, اینڈ ہی واز ریڈی ٹو, پھر انہوں نے وہ ساری زمینیں جائیدادیں اپنی بیچ دیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ 2 لوگوں کو سزائے موت دے دیں گے, 3 آرمی آفیسرز جو اپنے غم غصے کا غلط اظہار کر رہے ہیں. میں ایگری کرتی ہوں کہ وہ ورڈز کی چوائس شاید پراپر نہیں کرتے, وچ شوڈ ناٹ بی ڈن دیٹ وے, ٹھیک ہے, بٹ ان کا کیا قصور ہے؟ اٹس دیئر فرسٹریشن. Give them answers. Why the man Ehsan Iqbal, Colonel Ehsan Iqbal, retired, جو who's living such a, کیا اس کا کورٹ مارشل ہوا؟ کیا اس کو سزا ہوئی؟ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. سوال یہ نہیں,
دیکھو برائی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. اس وقت کا جو فوج کا سربراہ تھا جنرل پرویز کیانی، اس کا آج تک کسی نے اس سے سوال کیا؟ اس وقت کے صدر سے زرداری سے کسی نے سوال کیا؟ ان کو معلوم تھا امریکنز کو کہ یہ کارروائی کرنے والے ہیں، ہماری فوج کو معلوم تھا. ظاہر ہے اس کے بغیر ناممکن تھا کہ امریکہ کے ہیلی کاپٹر افغانستان سے اڑ کے پاکستان میں آتے اور یہ کارروائی کر کے بغیر کسی نقصان کے چلے جاتے. وہ تو ان کا ایک ہیلی کاپٹر وہ اوپر اڑتے ہوئے سر ان کا امریکہ کا قصور کیا؟ جب آپ نے دیے، جب آپ نے اپنے اڈے ہی دے دیے تھے ان کو، تو کیا بات ہے. وہ جناب امتیاز گل صاحب نے مجھے بتایا کہ نور خان ایئر بیس کے اوپر جو لوگ افغانستان سے میرینز آیا کرتے ہوتے تھے وہ سامان لے کے آیا کرتے ہوتے تھے، سامان لے کے باہر نکلتے، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کو چیک کر سکیں. ایئر فورس کے افسروں کو اجازت نہیں تھی وہاں داخل ہونے کی. تو یہی تو رونا ہے بیوی کہ ایک ملک جب اس حد تک اپنی غیرت کا سودا کر لے کہ اس کی سر ملک نے نہیں کیا ہے. آپ سے تو یہ لفظ نہیں، ملک نے تو نہیں کیا، چند لوگ جو ہے نا وہ بیڑا گرک کرتے ہیں. ملک تو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ تو اگر گننے چلو چند لوگ ہیں تو ایک ٹولہ ہے اشرافیہ کا جو پاکستان پر 75 برس سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے. عوام کی تو کوئی مگر اب آپ دیکھیے عوام نہ صرف پاکستان، پیپل لیونگ ابراڈ. اب احسن اقبال، کرنل احسن اقبال آج بھی اپنے نام کے ساتھ کرنل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مینشن میں کمال کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستانی ہیں جو ان کے جوتے چاٹتے ہیں یہاں پہ بھی. اینڈ دے فیل پراؤڈ ٹو سے آئی نو کرنل احسن اقبال، یو نو واٹ. تو پھر وہ تو پھر پاکستانی ہے نا جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، جو ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں. تو کہتا ہوں نا کہ قوم کے خمیر میں غلامی شامل ہے، اور یہ غلامی آج کی سر یہ غلامی امریکہ اور کینیڈا میں رہتے آپ اس کو غلامی کا نام نہیں دے سکتے. یہاں پر رہتے ہوئے یہ سٹیٹس کی پرابلم ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے اگر وہ کرنل احسن اقبال کے جوتے چاٹ رہے ہیں نا تو اٹ از ناٹ غلامی، اٹ از کہ وہ اسٹیٹس کہ یو نو واٹ آئی نو ہم، میں اس کی پارٹی میں تھا. غلامی کے بہت سے روپ ہوتے ہیں. وہ ذہنیت کو پراگندہ کر دیتی ہے. یہ تو ہماری جاگیرداری کلچر کا خاصہ ہے کہ جو بڑا ہو اس کے سامنے بچ جاؤ، جو طاقتور ہو اس کے سامنے بچ جاؤ، جو کمزور ہو اس کو آنکھیں دکھاؤ. میری آپ سے آخری سوال جو ہے، اور اس پہ میں آئی لیو یو، آپ کنکلوڈ کریں گے. جنرل فیض کا ذکر بار بار آ رہا ہے اور نواز شریف صاحب اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی فیض آباد دھرنے کا معاملہ بھی آیا، مگر اگر جنرل فیض آتے ہیں تو جنرل باجوہ صاحب بھی سامنے آئیں گے ہر حالت میں. فیض آتے ہیں تو جنرل شریف بھی آئیں گے. تو مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ کس جگہ پہ جا کے یہ معاملہ رکے گا، بلکہ کیونکہ آج سپریم کورٹ نے بھی ایک جو بیان دیا ہے دیٹ از ویری اسٹرینج. انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاں جی العزیزیہ کے بارے میں کہ ایون فیڈ ریفرنسز چارج صحیح فراہم ہوا، نہ نیب کو پتہ تھا کہ شواہد کیا ہیں. یعنی ہر چیز کا مذاق ہو رہا ہے. تو کیا ان کیسز کو ذرا کنکلوڈ کریں آپ. ابھی تو وہ سب جوڈیس ہے معاملہ. وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈاؤن کی خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے نواز شریف کی اس درخواست پر، اس پٹیشن پر کہ ان کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے تھے ان کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ غلط تھی، لہذا اس کو پھر سے دیکھا جائے. مشکل تو یہی ہے کہ پورا آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے پورے معاشرے. وہ جو میں بات کہتا ہوں نا کہ ایک گنی چنی تعداد ہے اشرافیہ کے ان جغادریوں کی جو
فوج میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدلیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام ان کے یرغمالی ہیں۔ دیکھو جو مقبوضہ فلسطین میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کم و بیش۔ پاکستان میں اب یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اب یہ کام یہ ہو رہا ہے کہ جو آواز احتجاج کی اٹھے اس کو دبا دیا جائے۔ پاکستان، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو حکمراں طبقہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کو دانشوروں سے پاک کر دے گا۔ دانشوروں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے نا۔ کل میں دیکھ رہا تھا عبداللطیف کھوسا کو، کھوسا صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے موقر قانون دان ہیں، وہ پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں، وہ دکھا رہے تھے اپنے وکلاء کے نرغے میں کھڑے ہوئے ٹیلی ویژن پر دکھا رہے تھے FBR کا وہ نوٹس جو ان کے بیٹے کے نام بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف 13 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس بنتا ہے، وہ جمع کرا دو۔ ان کے بیٹے کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں، یہ دھمکی دی گئی ہے کہ تمہاری جائیداد قرق کر لی جائے گی۔ یہ ہے فسطائیت کا راج۔ جس ملک میں جمہور کی آواز کو کچلنے کی کوشش ہے اور ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ 23 کروڑ عوام اس راہ پر چلیں جس راہ پر وہ ان کو چلانا چاہتا ہے، وہ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، آپ آئی ایم سو سوری۔ ان دنوں میں میرا کوئک سوال آپ سے ایک لاسٹ سوال ہے اور آپ کا 1 منٹ ہوگا۔ جناب اسحاق ڈار صاحب نے آج کیا، انہوں نے کہا کہ PTI حکومت پہ ڈالر کی قدر میں کمی کے لیے اسٹیٹ بینک نے ہماری سابقہ حکومت سے زیادہ مداخلت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے بہت مداخلت کی تھی، مگر آج ڈالر کا ریٹ 213 روپے ہے جو باہر کی مارکیٹ میں ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور قائد ایوان اسحاق ڈار نے روپے کی قدر میں کمی کو معاشی تباہی کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ روپے کی قدر کم ہے اور ڈالر کی قیمت 244 روپے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 265 سے ہم نیچے آئے تھے اور 212 اور 199 کے اوپر آئے تو یہ سب کچھ فیک تھا۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے اگلی نوید دے دی ہے کہ اس کا ریٹ 244 ہو۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپس میں ٹھن گئی ہے نا، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ کل ہی وہ جو صاحب پہلے اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، جو اب سینیٹر ہیں، بخاری کیا نام ہے ان کا، انہوں نے سوال کیا ہے، سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے سوال کیا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کس بنیاد پر ایوان کا صدر ہے۔ نمبر 1 ایوان کا صدر ہے، تو یہ سارے بیوقوف کے بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے جتنا عرصہ وہ غائب رہے ہیں، جب انہوں نے ان کے ایریئرز کی تنخواہیں لی تھی، تب یہ سارے کے سارے کیوں؟ آج تو آپ کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو سر اس قوم کا غدر یہ ہے کہ جب آپ پوزیشن کے اوپر ہے نا کچھ کرنے کے، تو وہاں ڈیل ہوئی ہے تو یو آر ریڈی ٹو سیل اینی تھنگ، اینڈ ونس یو آر جھڑوفائے لڑوفائے تو پھر آپ ایک دوسرے کو بے نقاب کرنے تو اکٹھے ہوئے تھے صرف ایک شخص کی دشمنی میں۔ یہ اپنے انٹرویو میں زرداری صاحب نے کہا ہے کہ PDM بنی اس لیے تھی جسٹ ٹو ٹیک آف عمران خان گرانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جو آج جنہوں نے آج آپ کی سینٹ میں یہ لفظ کہا ہے نا کہ کیوں ایوان کے صدر ہیں، تو ان سے پوچھو کہ جس دن ان کو تنخواہیں دی گئی تھی ایریئر کی، اس دن تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ وہی میں یہی تو کہتا ہوں بی بی کہ یہ پورا حکمراں طبقہ یہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب یہی کچھ ہی چلنا ہے، پڑھے لکھوں نے تو وہاں سے چلے جانا ہے اور کرامت اللہ غوری تو وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں۔ میں تو ویسے ہی مشقت کرنے والا ہوں اور غوری صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ بہت یہ کہ میں اپنے اصولوں پر مفاہمت نہیں آپ صرف کوئکلی، کیونکہ ہمارا ٹاپ آف دا آور کا وقت ہو گیا اور آپ کو بتائیے ان دنوں ٹائم، اگر آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرق کتنا واضح ہے
وہ بیداری جو فلسطین کے عوام میں پائی جاتی ہے اور وہ بے حسی جو پاکستان کے عوام پر مسلط ہے. تو میں نے اسی پہ خراج تحسین پیش کیا ہے فلسطین کے عوام کو کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو 4 مصرے ہیں جمال صاحب، آپ سنیے کہ مجاہدین حریت ہیں فلسطینی عوام، مجاہدین حریت ہیں فلسطینی عوام، حوصلہ ان کا خدا رکھے دوام، حوصلہ ان کا خدا رکھے دوام، ظلم کے آگے یوں ہی سینہ سپر، ظلم کے آگے یوں ہی سینہ سپر، غازیان وفا شہیدان عظام، غازیان وفا شہیدان عظام. اور میں اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتا ہوں کہ کاش یہ حوصلہ ہمارے پاکستانی عوام میں بھی پیدا ہو سکے، بیدار ہو سکے، اور وہ بھی سر سے کفن باندھ کے ان طاقتوں کے خلاف نکل آئیں جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے. اللہ کرے افہام و تفہیم سے فیصلے ہوں، توڑ پھوڑ سے کبھی کوئی منزلوں تک نہیں پہنچتا. سر آپ کا بہت شکریہ. مگر جو ہر ایک کو آپ رائٹ آف اسپیچ ضرور دیجیے گا. غوری صاحب کرام اللہ غوری صاحب بہت شکریہ. A wonderful person is with me.